الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والنفاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سورہ فجر کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً ختم ہونے کو ہے، یعنی آج اس کی 27 تاریخ ہے۔ 2 دن بعد یا 3 دن بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ پورے سال میں ایک خصوصی امتیاز اور خصوصی مقام رکھتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں کہ اس میں اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو انوار و برکات رکھے ہیں وہ کن کن شکلوں میں ہیں۔ ان ایام کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی بات کو یقین دلانے کے لیے جس طرح ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں، یعنی سامنے والے سے جب کوئی بات کر رہے ہوں اور اسے اطمینان نہ ہو رہا ہو، وہ آپ کی باتوں پر مطمئن ہوتا ہوا نہ دکھ رہا ہو، تو آپ اس وقت قسم کھاتے ہیں۔ قسم سے سامنے والے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ بات کسی بھی اعتبار سے نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کو قسم جو کھا رہا ہے، اللہ جو قسم کھا رہا ہے، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو یقین دلایا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان دنوں کی عظمت، اس کی حرمت اور اس کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، ان چیزوں پر متنبہ کیا جائے کہ یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو پورا وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی، جو مختلف طرق سے وہ بات نقل کی گئی ہے، وہ یہ کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزہ رکھے تو ایک روزہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے روزہ 1 رکھا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پورے 1 سال روزے رکھے ہوں۔ اور اس کی راتیں کتنی قیمتی ہیں، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں کی جانے والی عبادت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے شب قدر میں کی جانے والی عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے۔ یعنی ان راتوں میں کسی بھی رات میں 1 سے لے کر 10 تک کسی بھی رات میں روزہ تو 1 سے لے کر 9 تک رکھنا ہے۔ ان دنوں میں کوئی بھی روزہ آپ رکھیں، اللہ توفیق دے سارے رکھیں،
یا ایک آدھ جو بھی ہمت بن سکے آپ رکھ لیں، تو وہاں 9 تک ہے کہ 1 سے لے کر 9 تک 10واں دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا ہے، اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن راتوں کا جو مسئلہ ہے، یہ 10 راتیں ہیں 1 سے لے کر 10 تک۔ ان 10 راتوں میں جس رات بھی اللہ توفیق دے اور آپ کھڑے ہو جائیں تو یوں سمجھیے کہ آپ شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ دن 1 سال کے روزوں کے برابر اگر اس میں آپ نے روزہ رکھا، اور رات میں اگر آپ نے عبادت کی تو یوں ہے جیسے آپ نے شب قدر میں عبادت کی۔ لہذا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی قیمتی ایام ہیں جو 2 یا 3 دن کے بعد شروع ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی عبادتیں متعین فرمائی ہیں جو انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ پورے سال ان عبادتوں کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ انہی میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق، دوسرا حج، اور تیسرا قربانی۔ یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو انہی دنوں میں، اور خاص طور سے جو ابتدائی 10 دن ہیں اور 12 تک، انہی کے درمیان یہ عبادتیں انجام دی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھیں کہ مثلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اب وہ قربانی چاہے فرض والی ہو یا آدمی کے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن وہ قربانی کے فضائل کو سن کر اس نے انتظام کر لیا کہ بھائی ہم بھی قربانی کریں گے، یعنی نفل قربانی ہو۔ ان دونوں قربانیوں کو انجام دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا جب چاند نکل آئے تو اس دن سے لے کر قربانی کرنے تک یہ ناخن نہ کاٹیں، یہ بال نہ کاٹیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن یہ حکم ایسا ہے جو مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ یعنی جتنے علماء ہیں کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ عمل یعنی بالوں کو نہ کاٹنا، ناخن کو نہ کاٹنا یہ فرض یا واجب ہے، بلکہ سب کے یہاں بالاجماع یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ کی کوئی گرفت یا پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ثواب کی چیز ہے، یہ بھی اپنانا چاہیے اگر قربانی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ یعنی اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ بال نہ کاٹیں یا ناخن نہ کاٹیں، ان چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ تو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنے والد کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ والد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج میں جانے والے ہوں یا جو حج سے رہ جانے والے ہوں، ان تمام پر اپنے انوار و برکات کو نازل کرنے کے لیے، اپنی رحمتوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عمل مقرر فرما دیا ہے، تاکہ جو جانے والے ہیں انہیں بھی مل سکے اور جو نہیں جا سکے وہ محروم نہ رہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام جنہوں نے احرام باندھ لیا اور احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ لیا، تو اب ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ مثلا وہ بھی بال یا ناخن نہیں کاٹیں گے، وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، وہ خوشبو استعمال نہیں کریں گے، وہ بیوی سے ملاقات نہیں کریں گے، کوئی فحش یا بیہودہ بات نہیں کریں گے۔ دنیا بھر کی پابندیاں ان کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پیروں میں کوئی ایسی شکل کا جوتا یا چپل نہیں پہنیں گے جو یہ ٹخنا چھپا لے۔ یہ ساری پابندیاں حجاج کرام پر اللہ تبارک و تعالی نے لگا دی ہیں۔
اور حجاج کرام یہ ہیں کون، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات یا کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا تو رجع کیوم ولدت امہ، تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یہ ان کو ملنے والا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجاج کرام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر میں آنے والے مہمانوں کا اکرام کرے۔ تو اکرام کس طرح ان کا ہو رہا ہے کہ ہر جگہ اعلان ہے کہ ہم تمہاری مغفرت کریں گے، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے، ہم تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہ قدم قدم پر حج کے جتنے ارکان ہیں ان تمام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما رکھا ہے۔ اور عرفات کی شان ہی الگ ہے کہ جتنا ذلیل شیطان اس دن ہوتا ہے پورے سال میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ سال بھر کی محنت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس نے کتنی محنت اور کوشش کر کے لوگوں سے گناہ کروائے تھے، اور وہاں جا کر ندامت کے ساتھ بہایا ہوا ایک آنسو اس کے سال بھر کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ حجاج کرام ان کا یہ مقام ہے، ان سے اللہ نے مشابہت پیدا کروائی ان حضرات کی جو حج پر نہیں جا سکے۔ لہذا کہا بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو، کب کاٹو گے؟ جب حجاج کرام قربانی کر کے حلق قصر کروا کے یہ جب نکل جاتے ہیں احرام سے اور اپنے کپڑے سب پہن لیے، اسی طرح جب تم قربانی کر لینا اس کے بعد ان چیزوں سے فارغ ہو جانا، اس سے پہلے فارغ نہ ہو۔ تو ایک مشابہت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی حجاج کرام سے، تاکہ یہ ہو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو ایک مشابہت یہ۔ دوسری مشابہت آپ دیکھیے ان ایام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو مستحب عمل ہے، آپ کریں گے ثواب، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، دوسرا عمل واجب قرار دیا، وہ ہے تکبیر تشریق، جو 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیر ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور 3 مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہنا واجب ہے۔ اب آپ دیکھیے ان ایام میں ہو کیا رہا ہے، دنیا کے مختلف کونوں سے کھچ کھچ کر اس وادی غیر ذی زرع میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آباد کروایا، ان سے پھر اپنا گھر بنوایا اور پھر ان سے اعلان کروایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ان تمام کا مظہر مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس آواز پر جن اللہ کے بندوں نے لبیک کہا تھا وہ تمام حاضر ہو رہے ہیں مختلف کونوں سے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر مقناطیس لگا ہوا ہو اور چن چن کر لوگوں کو اس جگہ جمع کر رہا ہو۔ اب یہ جو جمع ہے حجاج کرام، ان کے زبان پر کیا ہے؟ ایک تسبیح ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک تسبیح ان کے زبان پر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا کہ ان حجاج کرام سے مشابہت کے لیے تمہارے ذمے بھی واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جس طرح وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اسی طرح تم بلند آواز کے ساتھ کیا پڑھو گے؟ تکبیر تشریق۔ اور چاہے تنہا فرض نماز پڑھ رہے ہو اور چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، دونوں صورتوں میں یہ پڑھنا واجب ہے۔
ایسا نہیں کہ صرف جماعت کے ساتھ جب آپ نے نماز پڑھی تو پھر آپ نے تکبیر تشریق پڑھ لی، واجب ہے، اور جب غیر جماعت کے ساتھ غیر جماعت سے نماز پڑھ رہے تو اس صورت میں واجب نہیں، دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ لیکن یہ بلند آواز سے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تلبیہ جس طرح آہستہ آواز سے ہے، بلند آواز سے تلبیہ عورتوں کا نہیں ہے، اسی طرح تکبیر تشریق ان کا آہستہ آواز کے ساتھ ہے، بلند آواز کے ساتھ شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایک مشابہت یہ پیدا کروا دی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، ایک قول کے مطابق، باقی مفتہ بھی قول تو وہی ہے کہ 9 سے لے کر 13 کے عصر تک یہ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، لیکن یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اس پر ترغیب دی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر گئے تھے تو ہم میں سے ایک بڑا مجمع تھا جو تکبیر تشریق پڑھتا تھا، اور ایک بڑا مجمع تھا جو تلبیہ پڑھتا تھا۔ یعنی اس حج میں، حجۃ الوداع میں، تلبیہ پڑھنے والے بھی تھے اور تکبیر تشریق پڑھنے والے بھی تھے، اور ان دونوں پر یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عمل ہو رہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے کسی پر نکیر نہیں کی، یہ دونوں عمل چلائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کتنے زبردست آدمی ہیں، لوگ سنت ان سے سیکھتے تھے، یعنی سنتوں کے اس قدر دلدادہ اور عاشق تھے کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی۔ جب کسی کو کوئی سنت سیکھنی ہو تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھتا تھا کہ یہ عمل کیسے کر رہے ہیں، اسے پتہ چل جاتا تھا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ اس طرح ممتاز ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ ان کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول صرف فرض نماز کے بعد نہیں تھا۔ فرض نماز کے بعد تو آپ ایک مرتبہ کہیں گے واجب ہے، نہیں کہیں گے گنہگار ہوں گے، جان بوجھ کر ترک کریں گے، اور اگر بھول گئے تو بھول چوک تو شریعت معاف کرتی ہے۔ لیکن دانستہ طور پر آپ نے نہیں کہا تو پھر اس صورت میں آپ گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ نمازوں کے علاوہ تکبیر تشریق جو ہے اس کو وہ پڑھا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مینا کے بازاروں میں جاتے، حج کے دوران ہوتے، اور مینا میں جو بازار ہے یا جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں جاتے اور بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھتے۔ نماز کے علاوہ کا معاملہ ہے۔ ان کی تکبیر سن کر بازار والے تکبیر پڑھتے، یعنی تکبیر تشریق، یہاں تک کہ پوری جو مینا کی وادی ہے یہ تکبیر تشریق سے گونجنے لگتی۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اسی لیے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل نے سوال کیا کہ حضور، لوگ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے درمیان جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کا معمول اس پورے عشرے میں تکبیر تشریق پڑھنے کا ہے، تو آیا یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پڑھنا چاہیے، یعنی نمازوں تک یہ تکبیر محدود نہ ہو، اور پھر 9 سے ہی یہ معاملہ شروع نہ ہو، بلکہ جو ہی ذی الحجہ کا دن شروع ہو اسی دن سے یہ زبان پر ہم فرض نماز کے بعد تو بلند آواز سے وہ 9 کے بعد ہی پڑھیں گے، یعنی 9 کے فجر سے ہی پڑھیں گے، لیکن آہستہ آواز سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کبھی بلند آواز سے ان تکبیرات کو یعنی تکبیر تشریق کو پڑھنا چاہیے۔ ترغیب دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، منع نہیں کیا کہ یہ غلط ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، اسے محدود کر دیا ان 5 دنوں کے ساتھ، اور وہ بھی صرف فرض نمازوں تک لے کر چلے گئے۔ حالانکہ یہ ایام اگر دیکھے جائیں
تو ان ایام میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی جو یہ بتلاتی ہیں کہ یہ ایام اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی جو بڑائی ہے، جو کبریائی ہے، اس کا اعلان ہو اور اس کو بندے بار بار ذکر کریں۔ اور اگر یہ چیز ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، مثلا ہم تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں جو الفاظ ہیں ان کے جو معانی ہیں، اس میں جو سبق دیا گیا ہے وہ سکھلایا یہ جا رہا ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ ہے، یعنی تعریف کے لائق بھی وہی ہے، کائنات کا سارا نظام بھی اسی کے تابع ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ جس طرح زبان پر چڑھ جاتا ہے، زبان سے ہم پڑھتے ہیں، یہی چیز اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو اب آپ بتلائیے کیا بندہ غلط چل سکتا ہے؟ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ نہیں، پوری زندگی یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے گی۔ کب؟ جب یہ کلمہ جو تکبیر ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ اور قلوب کے اندر پیوست ہو جائے۔ لہذا ان ایام میں اللہ کی الوہیت والے الفاظ، اللہ کی کبریائی والے الفاظ، اللہ کی عظمت والے الفاظ چلتے پھرتے زبانوں پر جاری رکھنا چاہیے۔ ان ایام میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے ہماری بڑائی بیان کریں۔ تو یہ دوسری مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کرام سے ہماری اور آپ کی کروا دی۔ پہلی تو مستحب کے درجے میں کی کہ کرو گے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ مثلا ہمارے جو ناخن ہیں یا ہمارے جو بال ہیں بغل کے یا زیر ناف کے، ان کی حد جو ہے، یعنی ان کو کب تک ہم رکھ سکتے ہیں، وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے جب اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب قریب حرام اور ناجائز کے ہے۔ اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی مستحب عمل کو کرنے کے لیے کسی مکروہ عمل کا ارتکاب کرنا پڑے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی کوئی مستحب عمل ہے جو ثواب والا ہے، آپ کریں گے ثواب ملے گا، نہ کریں کوئی گناہ نہیں، اس طرح کوئی عمل ہے، آپ وہ عمل کرنے جا رہے ہیں، وہ عمل آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں، لیکن اس کے کرنے میں آپ کسی مکروہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو شریعت کہہ رہی میاں بیٹھے رہو پیچھے، اس مستحب کے قریب مت آنا۔ معلوم کیا ہوا کہ 40 یعنی ان 10 ایام میں یہ غور و فکر رہے، یہ ذہن میں بات رہے کہ بھائی 40 دن کی مدت کہیں ناخن کاٹنے کی یا بال کاٹنے کی، اس سے اوپر تو نہیں جا رہے ان ایام میں۔ اگر اوپر جا رہی ہو تو پھر آپ چھوڑ دیجئے، آپ اپنا پہلے وہ کام کیجئے اور یہ ثواب پھر بعد میں آپ کو کسی دوسری شکل میں مل جائے گا۔ تو یہ 2 عمل، پہلا مستحب، دوسرا واجب۔ اس کے علاوہ اب تیسرا عمل جو ہے وہ قربانی کا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ لیکن ان ایام میں ایک بڑا اہم سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو دیا ہے۔ سمجھایا یہ گیا ہے ان تمام دنوں میں جو عبادتیں مخصوص کی گئی ہیں، خاص طور سے حج، اس لیے کہ عشرے ذی الحجہ کا مطلب ہی ہے حج والا مہینہ۔ تو ان ایام میں اللہ نے جو اعمال متعین کیے ہیں وہ ہیں جن سے اللہ یہ سبق دے رہا ہے کہ دیکھو، دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے میرے حکم کو پورا کرنے کا، دین نام ہے جب میرا حکم آ جائے تو گردن جھکا دینے کا۔ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس میں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی،
ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ لہذا ان کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مطلب اس قدر اطاعت و فرما برداری، کوئی سوال نہیں، حکم جو دیا جا رہا ہے اس پر سینکڑوں اشکالات کیے جا سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے گردن ڈال دی کہ میرے آقا کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، اور جب مالک کا حکم آ جائے تو غلام کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 یا 90 سال کی عمر میں جب اولاد دی تو اولاد دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسے جاؤ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ جہاں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اے اللہ 80-90 سال مسلسل مانگا ہے، اب یہ ملا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ کر آؤ، میں اپنے سے دور کیوں کروں؟ یہ ساری چیزیں خلیل ہیں، ناز و انداز کے لحاظ سے اللہ سے بات کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں، رخت سفر باندھ کر بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر، اور جب چلے ہیں، یعنی جو واپسی کا جو منظر ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب چلے ہیں تو بیوی بچوں سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، جو آپ کی کیفیت ہے، بیوی بچوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان سے نظریں نہیں ملا رہے ہیں، چونکہ باپ ہیں، ایک شوہر بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، 80-90 سال کی دعاؤں کا ثمرہ وہ ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں بظاہر زندگی کے اسباب نہیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام مڑے ہیں، اور جب ہاجرہ دوڑی ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، پھر ہاجرہ نے خود یہ بات کی ہے کہ اللہ امرک، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اب اس بات میں سر ہلایا ہے کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اطاعت و فرما برداری کا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب میں نے ابراہیم سے کہا مسلمان ہو جاؤ، اسلم اسی سے اسلام ہے، اسی سے مسلمان ہے، جب میں نے ابراہیم سے کہا مسلمان ہو، اذ قال له ربه اسلم، مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فوراً کہا میں دو جہان کے پروردگار کے لیے مسلمان ہوتا ہوں۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ انقیاد، گردن ڈال دینا، جھکا دینا، حکم آنے کے بعد اپنی تمام خواہشات اور جذبات کو قربان کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا۔ کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ مکمل اطاعت و فرما برداری ہے۔ آپ ایمان لے آئے، یقیناً آپ مسلمان کہلائیں گے، مسلمانوں کے رجسٹر میں آپ کا نام لکھا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اگر مکمل اطاعت و فرما برداری نہیں ہے تو یاد رکھیں آخرت میں جو کامیابی ہے یہ آپ کے خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایمان لانا ایک عمل ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد مکمل اطاعت و فرما برداری کرنا یہ دوسرا عمل ہے۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا پورے اسلام میں داخل ہو، اور اس واقعے کے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، یہ یہودی ہیں، اور یہودیوں میں اونٹ کا مسئلہ تھوڑا سا عجیب و غریب تھا، نہیں کھاتے تھے، یا ان کی شریعت میں اونٹ حرام تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا یہ فرض یا واجب تو نہیں قرار دیا ہے، جائز کا ہے۔ شریعت نے کیا کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہا کھانا فرض ہے یا کھانا واجب ہے۔ انہوں نے ایک راستہ نکالا
انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ چونکہ شریعت موسوی میں یعنی یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور مذہب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، واجب یا فرض نہیں، تو انہوں نے سوچا ہم احتیاط کریں گے، نہیں کھائیں گے۔ بھائی آپ جو سوچ رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے، بندے تو نہ سمجھ پائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، ذہن میں آپ کے کیا پروگرام چل رہا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ انہوں نے جب یہ پروگرام بنایا، قرآن کریم کی آیت کریمہ جبریل علیہ السلام لے کر آ گئے، کیا لائے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مذہب اسلام میں آنے کے بعد یہودیت کی جو تم رعایت کرنا چاہ رہے ہو، یہ شیطانی راستہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد سابقہ جتنی شریعتیں ہیں یہ تمام زیرو ہو چکی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سورج طلوع ہو گیا تو جتنے ستارے تھے یہ تمام غائب ہو چکے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو انہیں بھی دین محمدی کی اتباع کرنی ہوگی اگر انہیں جنت میں جانا ہے۔ تو وہاں تو صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اونٹ کا جو گوشت ہے چلو ہم نہیں کھائیں گے، اسلام میں فرض یا واجب نہیں ہے، اس پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے اسلام میں داخل ہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن ہم غور کریں کہ آیا جو اسلام یہ قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ہم کتنے داخل ہیں؟ اگر نہیں داخل ہیں تو اگلی جو بات ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ جب اسلام میں نہیں تو ہم کس کے راستے پر ہیں؟ شیطان کے راستے پر ہیں، اور شیطان ہے کون؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کوئی عقل مند اپنے دشمن کے راستے پر نہیں چلتا۔ معلوم ہوا اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑنا، نافرمانی کرنا، اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈالنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بتلاتی ہیں کہ سامنے والا پاگل اور بے وقوف ہے۔ یہ پرلے درجے کی نادانی ہے کہ ہم اپنے دشمن کے راستے پر چلیں، اس کی اتباع کریں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام نام ہے اطاعت و فرما برداری کا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو ہمارے جو بھی خواہشات ہوں، ہمارے جو بھی جذبات ہوں، ہماری عقل کچھ بھی کہہ رہی ہو، ان تمام کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیروں تلے کچل کر اللہ کے حکم پر ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی کوئی سوال نہیں چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے۔ اس کے بعد آپ قربانی میں دیکھیے کہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہے، معصوم بچہ ہے، اور معصوم بچہ اور پھر اپنا بچہ۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اسلام یہ پابند کرتا ہے کہ دیکھو بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام پابندیاں حالت جنگ میں لگا رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو قتل کر دو، ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال کیا؟ اللہ کے سامنے کوئی اشکال کیا؟ کچھ نہیں، بچے کو لیا، ماں کو بھی نہیں بتایا، اور مینا کی وادی میں پہنچ گئے۔ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، کیا ہے 3 مقامات پر وہ ظاہر ہوا، اور اس نے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ پر پتھر مارے اور وہ دھنس گیا۔ قربانی کا عمل اگرچہ وہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، لیکن اللہ جو دیکھنا چاہتا تھا اللہ نے دیکھ لیا، اور فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا،
انا کذالک نجزی المحسنین، شاباش تم نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں۔ اسی طرح جب آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام، چونکہ حج انہی کے ارد گرد گھومتا آپ کو نظر آئے گا، جب ان کی زندگی اس طرح ہے کہ جہاں ہزاروں سوال کھڑے کیے جا سکتے تھے، عقل لگائی جا سکتی تھی، لیکن ان تمام کو کچل کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرمان پر کھڑے ہیں۔ تو حج کے درمیان جتنے بھی ارکان ہیں، ان میں طرح طرح کے سوالات آپ کھڑے کر سکتے ہیں۔ تو آگ میں جب جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام سوال کریں الک حاجت، ابراہیم آپ کو ضرورت نہیں، آپ تو آگ میں جا رہے ہیں، میں کوئی مدد کروں؟ جبریل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اما الی اللہ فنعم والا فلا، انہوں نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو بھائی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اور اگر تم خود سے آئے ہو تو ہمیں تمہارے مدد کی ضرورت نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا بھائی اگر ہم سے مدد نہیں مانگ رہے ہو تو اللہ سے مانگو۔ تو جبریل علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں کیا اللہ ہماری حالت نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا میں کہاں جا رہا ہوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں یہ دعا کروں کہ اے اللہ مجھے تو آگ سے بچا لے اور وہ جلانا چاہتا ہو تو اس کے منشا کے خلاف ہو جائے گا، لہذا جب وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں آگ میں جا رہا ہوں، تو اسے جو کرنا ہوگا، اگر جلانا چاہتا ہے وہ جلا دے گا، بچانا چاہتا ہے وہ خود بچائے گا، ہمیں کسی کے مدد کی ضرورت نہیں۔ اور زبان پر ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ پھر دنیا نے منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس امتحان میں ڈالا تھا اس میں کس طرح کامیاب کر کے دنیا کے سامنے کیا۔ اسی طرح حج میں آپ کو جتنی چیزیں نظر آئیں گی عقل کے ترازو پر اگر آپ رکھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ان ایام میں جو عبادتیں اللہ حاجیوں سے کروا رہا ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ سبق لے کر جاؤ، میرا حکم آنے کے بعد عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، جو میں نے کہہ دیا اس پر گردن جھکا دو، وہی عقل مندی ہے، ورنہ پھر تمہاری جو عبادتیں ہیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی۔ آپ دیکھیے حرم کی جو نماز ہے وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کو 1,00,000، یعنی پڑھی آپ نے ایک نماز ہے اور ثواب مل رہا ہے 1,00,000 نمازوں کا۔ جو ہی 8 ذی الحجہ ہوتی ہے اعلان یہ ہے اب حرم چھوڑ دو۔ اب یہاں یہ عقل لگ سکتی ہے نا کہ اے اللہ ہم بیٹھے آرام سے جو ہے عبادت کچھ نہیں کر رہے تھے تو کم سے کم حرم کو دیکھ رہے تھے۔ حرم کو دیکھنا دنیا کا واحد گھر ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ موقع ہو رہا تھا ہم کھڑے ہو کر طواف کر رہے تھے، طواف کے ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اور ہمت ہو رہی تھی تو ہم مسجد عائشہ سے واپس آ کر وہاں احرام باندھ کر ہم آ کر عمرہ کر رہے تھے، لیکن اب آپ ہمیں مینا کی وادی میں لے کر جا رہے ہیں جہاں سے یہ حرم دور ہے، مینا کی وادی میں ہمیں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حرم میں کیوں چھوڑوں؟ اسی طرح جب مینا کی وادی سے اللہ ان 3 دنوں میں، بھائی 3 دن ہیں، انہی 3 دنوں کے درمیان آپ کو طواف زیارت بھی کرنی ہے۔ ہوتا یہ کہ 3 دن بعد جب حج جب پورا ہو جاتا، یعنی 3 دن جب ہم جمرات کو رمی کر لیتے تو اللہ کہتا اب جاؤ اطمینان سے طواف زیارت کر کے چلے جانا۔ لیکن انہی 3 دنوں میں جو 35 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کا جو مجمع یہ جو مستقل جو ہے ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اس مجمع کو مینا کی وادی سے حرم میں لے کر آئے اور پھر یہاں سے واپس پھر وہیں جاؤ۔ مطلب عجیب چیز آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی بھی حکم یہ عقل کے ترازو پر جب آپ رکھیں گے
تو ہزاروں اشکالات پیدا ہوں گے۔ یہاں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو حرم میں جو تمہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، کیوں مل رہا تھا؟ میں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ حرم میں پڑھی جانے والی ایک نماز یہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب حرم چھوڑ دو اور تم نے نہیں چھوڑا، تو جو مینا کی وادی میں پہنچ گئے یہ ثواب میں تم سے آگے ہوں، یہ ثواب میں کیا ہوں گے؟ اور تم اگر حرم میں رہ گئے ان 8 کے بعد یعنی 90 دن بھی آپ حرم میں موجود ہیں، تو پھر تم مطیع و فرما بردار نہیں، نافرمان کہلاؤ گے۔ نافرمان کیا ہے؟ نافرمان کہلاؤ گے۔ تمہارا جو حج ہے یہ حج زیرو ہوگا، زیرو۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اسی طرح پتھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جو پتھر مارا تھا وہ شیطان تھا، واقعی شیطان موجود تھا، بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کو بھگانے کے لیے پتھر مار رہے تھے۔ وہاں عقل کا تقاضا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، اسی طرح کرنا چاہیے، جب کوئی دشمن سامنے آئے تو مار کے اسے سامنے سے بھگانا چاہیے۔ لیکن اب آپ بتلائیے کیا وہاں شیطان موجود ہے؟ اب وہاں شیطان موجود نہیں ہے، ایک علامت بنا دی گئی اور اس علامت کو پتھر مارنا یہ کتنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو حضرات پتھر مار لیتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ہم فارغ ہو گئے، بہت اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا۔ اور اس پر خرچ کتنا ہو رہا ہے؟ اس عمل پر یعنی جو 7 کنکریاں لوگ مار رہے ہیں 3 دن، اس عمل پر خرچ کتنا ہو رہا ہے؟ اربوں خربوں ڈالر اس عمل پر خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ عقل کے ترازو پر اتر نہیں رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، شیطان تھا، ہم کیوں ماریں؟ یہاں تو شیطان ہے نہیں، ہم کیوں ماریں؟ لیکن اللہ نے جب کہہ دیا تو اب یہی عقل کا تقاضا ہے اور یہی عقل مندی ہے کہ اس کے حکم کے سامنے اپنی اس گردن ہم جھکا دیں۔ یہی آپ دیکھیے صفا مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، ضرورت تھی کہ چونکہ پانی نہیں تھا، بچہ بلک رہا تھا ادھر سے ادھر، یہ چونکہ صفا بھی اونچائی پر مروہ بھی بیچ میں نشیب، تو یہ چکر لگ رہے ہیں، بیچ میں جب بچہ غائب ہو رہا ہے، رفتار تیز ہو رہی ہے آپ کی، تو وہ جو کر رہی ہیں عقل میں وہ بات آ رہی ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ آج ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آج ہم کیوں، اللہ نے ہمیں کیوں دوڑایا؟ اسی لیے دوڑایا کہ یاد رکھنا دین عقل کا نام نہیں ہے، دین ہمارے حکم کا نام ہے۔ جب ہم جس چیز کا حکم دے دیں وہ عقل کے میزان پر کھری اترے یا نہ اترے، اس پر تمہیں اپنی گردن ڈال دینا، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اور اگر گردن اٹھا لی تو یاد رکھنا مرنے کے بعد یہ گردن توڑی جائے گی۔ اللہ کیا کرے گا؟ اس گردن کو توڑے گا جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کھڑا کر لے کہ بھائی حج کیوں کر رہے ہیں، لاکھوں ڈالر اور فلاں یہ برباد ہو رہے ہیں، ہم کسی غریب کی مدد کر دیں۔ آپ اس وقت کہاں مر جاتے ہیں جب شادیوں میں لاکھوں کروڑوں کی نمائش ہوتی ہے اور باقاعدہ گنایا جاتا ہے کہ اتنے یہ ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے یہ ہیں، اس وقت آپ کی زبان نہیں کھلتی۔ مقابلہ جب ہوتا ہے کسی عبادت سے تو بڑے چرب زبان، اور زبان ایسی چلتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں یا اللہ کے احکامات میں زبان کا استعمال کرنا، زبان چلانا، بھائی آپ کو نہیں اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن نے تو بتلا دیا نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تلوار کے زور سے ہم مسلمان کریں، اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے بھائی جس کو سمجھ میں آئے وہ آ جائے، اور جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ آدھا نہ کھڑا رہے، وہ پورا باہر ہو جائے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان ہو تو ابو بکر جیسا اور کفر ہو تو ابو جہل جیسا۔ یا تو پورے ایمان میں داخل ہو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق تھے، یا پورے کفر میں چلے جاؤ۔ بیچ میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ ہم قربانی کیوں کریں؟ قربانی پر جانوروں کو کیا ذبح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ دنیا بھر کے اشکالات کب ہوتے ہیں؟ جب شیطانی تعلیم سے ہم مکمل مزین اور آراستہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے بھی تو یہی بات کہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا کہا گیا سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ عقل کا استعمال کیا۔ آج ہم بھی عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات میں اللہ کا حکم آنے کے بعد عقل لگانا، عقل لڑانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا نہیں بلکہ شیطان کا کام ہے۔ لہذا اس نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، آگ کی خوبی کیا ہے؟ یہ اوپر جاتی ہے، بلندی چاہتی ہے۔ اور ابراہیم آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی اگر ڈالی جائے تو وہ نیچے پستی چاہتی ہے۔ تو ایک بلند آدمی ایک پست آدمی کو نعوذ باللہ سجدہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تو نکل جا، تو مردود ہے، لعنتی الی یوم الدین، اور یہ میری لعنت تجھ پر برسے گی قیامت تک۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے شیطان ملا، اس نے کہا جا کر اللہ سے یہ پوچھئے گا ہماری توبہ قبول ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو کوئی شکل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تک یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، جا کر وہ اب آدم علیہ السلام کے قبر کو سجدہ کر لے، ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بتلایا بھائی اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، ہم معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا واہ میاں، جب آدم علیہ السلام زندہ تھے تب تو میں نے سجدہ کیا نہیں، اب وہ مر کر قبر میں چلے گئے، میں جا کر سجدہ کر لوں؟ میں مردے کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ عقل ہے جو تباہی کے راستے پر انسان کو لے جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے احکامات میں عقل نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا قربانی کرو تو اب یہی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حکم پر اگر صاحب استطاعت ہیں تو لبیک کہیں۔ اللہ نے کہا یہ جو علامتیں ہیں شیطان کی، ان کو پتھر مارو، اسی میں ثواب ہے، حرم چھوڑ دو، اسی میں ثواب ہے۔ ان تمام ان دنوں میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں، مالک ہوں۔ جب مالک کا حکم آ جائے تو ایک بندے اور ایک غلام کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی گردن ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق